جب اس کی بات آتی ہے تو اب یہاں پر دیکھو مال بہت سارا ہے، ایک محبت مال کی ہے، ایک محبت رب کی ہے. اور رب کی محبت کر قربان کرو، مال بچا لو، اور مال کی محبت قربان کرو، رب کو راضی کر لو، مال خیرات کر دو. ارکان اسلام سے بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہی حضرت نے کر کے دکھایا. میں تو قریب جب ہوتا تھا تو 25,000 اس کو دے کے آ جاؤ، یہ لو. آج بتا رہا ہوں، بس بولنا نہیں، جا کے دے کے آ جاؤ خاموشی سے. تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر مال محبوب ہوتا ہے تو پھر راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا ہے. وہ یہ بات یاد رکھو. انہوں نے رب کی محبت اور وہ محبت حاصل کر لی، انہوں نے اس میں کامل لقاء رب ہو گیا. ہمارے اشعار میں شجرے کے ہیں نا، نوری ضیاء کے واسطے میں پڑھتا نوری لقاء کے واسطے. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ لقاء کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے ضیاء سے آگے لقاء مقام ہے نا. کون کون سے مقامات ہیں؟ لاہوت، ناسوت، ملکوت، جبروت، یہ مقامات ہیں. اس کے بعد ضیاء، ضیاء کے بعد لقاء، اور لقاء ملاقات. تو کہتے ہیں کس کی ملاقات ہے یہ؟ یا ایھا النفس المطمئنہ کی ملاقات ہے یہ. لوگوں سمجھو اپنے آپ کو، اپنی زندگی پر نظر ڈالو. اپنے بچوں کے لیے آج جو بچوں کو کھلاؤ گے، کل وہی بچہ آپ کے سامنے اسی صورت میں کھڑا ہوگا. یہ بات یاد رکھو. اگر قبول کا درخت لگاؤ گے تو وہ کانٹے ہی دے گا. بڑے ہو گے کبھی بھی آم نہیں نکلیں گے اس میں. یہ بات یاد رکھو. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 29 سورہ دہر، ترجمہ بیان کرتا ہوں. اور وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا دیتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. بتاؤ 63 برس حضرت نے بے لوث خدمت کی اس علاقے. احسان فراموش ہے اکثریت اس علاقے کی. 63 برس ایک پائی نہیں لی، مسجد میں خدمات انجام دی. سارے جب ضرورت پڑتی تھی اپنی جیب سے مسجد میں دیا کرتے تھے. میں گواہ ہوں اس بات کا. تو کیا کسی صلے کی خاطر کیا بندوں سے؟ ہرگز نہیں. تو اس قرآن کی اس آیت کے مصداق کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو، اسیروں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے بتایا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہم تم سے اس کا کوئی بدل تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے. تو یاد رکھو آج کے بعد ہمارا جو بھی کام ہو وہ رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور جب رب کی رضا کے لیے ہمارا کام ہو جائے گا تو ہمارا حامی و ناصر اللہ بن جائے گا. پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آج یہ محبت سے ساری باتیں سمجھا دوں گا. پھر بھوک لگے گی تو کھانا کھا لیں گے. اس کے بعد بھائی جسم کو بھی ضرورت ہے اور روح کو بھی ضرورت ہے. جب روح کی غذا زیادہ ہو جائے گی تو جسم تڑپنے لگے گا. لیکن افسوس کہ ہم جسم کی غذا زیادہ کر کے روح نہیں تڑپتی ہماری. افسوس کی بات ہے کہ جسم کی غذا تو بڑھاتے ہیں لیکن روح نہیں تڑپتی ہماری. اللہ اکبر. کیا کہا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے. میں نے نہیں کہا، رب نے کہا. یہ 4 سپارہ ہے، آل عمران، آیت نمبر 92 یا 92. اس میں سے بتا رہا ہوں، کوئی کسی طرح کہتا ہے، ہر طریقے سے سمجھا دوں. کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اپنی پیاری چیز، ہائے ہائے پیاری چیز کی بات آ گئی. روزے کی بات کر لیتے ہیں. روزے کی بات کر لیتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی محبت الہی ہے. لوگ کہیں گے یہ کیا بات کر دی بھائی؟ ارے محبت الہی تو ہے ہر چیز پر قدرت اور دسترس ہے کہ حلال چیز بھی اس کے حکم پر نہیں کھا رہے، چھوڑ دی، نفسانی خواہشات چھوڑ دی.
تو نیکی کو تو پا ہی لینا. رب کی محبت میں کیا نا یہ, ورنہ کون روکنے والا ہے بھائی؟ کوئی ڈنڈا لے کے تو سر پہ نہیں کھڑا ہوا. تو یہ سمجھو, اس کو غور کرو, سمجھ کے سمجھو کہ سمجھ کے سمجھنا ایک سمجھ ہے, اور سمجھ کے دو جانا سمجھے حقیقت میں وہ نہ سمجھے. تو ہم سمجھ کے نہیں سمجھ رہے. فی زمانہ اگر سمجھ لو گے تو بات صحیح ہے, اور نہیں سمجھو گے تو بات بہت آگے نکل جائے گی. پھر گیہوں کے ساتھ تو گن پس نہیں ہے. کوئی لاکھ کہتا رہے ہم تو بڑے نیکوکار ہیں, ٹھیک ہے بھائی, ہو گیا. آئے تو تم اسی بوری میں ہو, گندم کی اسی بوری میں آئے ہو تم, تو ساتھ تو انہی کے ہو تم. آ جاؤ. پھر وہ معاملہ رب کیا دیکھا جائے گا. جب دجال آئے گا, بہت بڑا سیفونی آئے گا, بہت بڑا قافلہ ہوگا اس کا, سرکار کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, بہت بڑا قافلہ ہوگا, ایک مقام میزہ پر پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو دھسا دے گا. حضرت اسما تھی میرا, وہ سرکار سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تو بچے بھی ہوں گے, ان کے بازار بھی ہوں گے, اور بے گناہ بھی لوگ ہوں گے. ہوں گے تو ان کے ساتھ, سرکار نے فرمایا ہوں گے تو ان کے ساتھ, محشر میں ان کا معاملہ اللہ الگ کرے گا, لیکن ابھی ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھسا دیا. اسی طرح سے تو آج دیکھ لو, ہمیں اچھائی کا ساتھ دینا ہے یا برائی کا ساتھ دینا ہے, اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے یا نہیں لانا ہے, یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. اگر بدلاؤ لے آؤ گے تو نثار الحق کے جھنڈے کے ساتھ چلے جاؤ گے, اور اگر بدلاؤ نہیں لاؤ گے تو پھر ابلیس کے پیچھے چل رہے ہوگے, جو کہ دھوکہ ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن فتنۃ الجہنم ومن فتنۃ الحیات ومن فتنۃ الممات ومن فتنۃ المسیح دجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے فتنے سے. لو, قبر میں فتنہ, جہنم کے فتنے سے. جہنم میں فتنہ, زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے. زندگی میں بھی فتنہ ہے اور موت میں بھی فتنہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ زندگی میں کیا فتنہ ہے, موت میں کیا فتنہ ہے, قبر میں کیا فتنہ ہے, اور جہنم میں کیا فتنہ ہے. آخر میں ایک بات کہہ دی, وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اصل میں ہر وہ چیز فتنہ ہے ہمارے لیے جو اللہ کی راہ سے ہٹائے, اور بظاہر نظر آ رہا ہو ہمیں کہ یار یہ تو ہمارا بڑا معاون اور مددگار ہے, یار اس نے تو ہمارے بڑے معاملات حل کر دیے. حقیقت میں حل نہیں کیے, تم کو ڈبو دیا, چاہے قبر میں ڈبو دیا ہو, چاہے زندگی میں ڈبو دیا ہو, چاہے موت کی صورت میں ڈبو دیا ہو, یا جہنم میں بھیج دیا ہو. مسیح دجال اسی وجہ سے کہا گیا. بظاہر مسیحا نظر آئے گا, بظاہر لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس کا جبہ بھی ہے, اس کا قبہ بھی ہے, اس کا قد و کاٹ بھی ہے, اور ایسے معاملات بھی ہیں, یہ تو جنت بھی دکھا دیتا ہے, جہنم بھی دکھا دیتا ہے, بارش بھی برسا دیتا ہے. ہو رہا ہے نا آج. خالی وہ ایک ہی دجال نہیں ہے, سینکڑوں بہتیرے اس کی صورت میں اس دنیا میں گھومتے ہیں, جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے راستے پر چلا لیتے ہیں. نثار الحق نے ہمیشہ اس بات کا درس دیا کہ جو حق کا راستہ ہے اس کو اختیار کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار ممبر سے اترے اور آ کر ایک لکیر کھینچی تھی سیدھی, اور کہا لوگوں یہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد اس کے اطراف میں آڑی لکیریں کھینچی اور کہا یہ لکیر, ہر لکیر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو پتہ چلا راستہ تو ویسے ہی نکل رہا ہے, آدمی کو دھوکہ ہو گیا, آگے جا کے پھنس گیا. وہ دھوکے کا سبب کیا ہے کہ اس نے اپنا بنیادی دین چھوڑ دیا. بنیادی دین جو ہے وہ پڑتال کا پیمانہ ہے, کسوٹی ہے. وہ سونار کے پاس ایک کسوٹی ہوتی نہیں, اس پہ گھس کے وہ سونا چیک کرتا ہے. تو اگر آپ بنیادی دین جانتے ہوگے, اپنی بنیاد جانتے ہوگے, تو پھر آپ کو گمراہ ہونے کا چانس کم ہے. اس وجہ سے چانس کی بات کر رہا ہوں کہ ہدایت تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے, لیکن فضل کا متلاشی ہونا پڑتا ہے, فضل تلاش کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ بات سمجھا رہا ہوں میں. بس تھوڑی دیر لوں گا, بیان تو مجھے لمبا کرنا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے. صرف قرآن کی آیت سے حضرت کی شخصیت کو سمجھانا تھا. قرآن کی 5, 6, 7, 8, 10 آیتوں سے کہ دیکھو کیا اس آیت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری نہیں گزاری. تو روزہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ اللہ کی محبت میں ہم رکھتے ہیں,
پھر اس کا اجر اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے اجر کیا دیا؟ کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 448، حدیث نمبر 2708، ترجمہ سنیے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، اور یا اس کی جزا میں ہوں۔ تو جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ تو اس کی محبت میں تو روزہ رکھتے ہیں ہم، اس کی روزہ، یہ صرف اسی سے بات بتا رہا ہوں جو، ورنہ اگر ادھر ادھر جائیں تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ اسی طرح حج کا معاملہ لے لیجیے، حج کیا ہے؟ 2 بے سلے کپڑے پہننا، 2 بے سلے کپڑے پہننا اور سفر کرنا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں تھوڑے سے وقت کا قیام کرنا، پھر واپس آ جانا، صفا مرمہ کے درمیان چکر لگا لینا، تو کچھ نہ بھی پڑھو تو حج ہو جائے گا۔ عقل تو تسلیم نہیں کرتی، عقل اس بات کو، اگر عقل سے دیکھا جائے تو عقل تو تسلیم نہیں کرتی، لیکن بات یہاں ہے کہ محبت الہی میں اس حکم کو ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو استطاعت رکھے۔ اب ہم دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اس بات کے اہل ہو گئے، استطاعت ہو گئی، اب تو خیر بندی ہو گیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کھول دے جب بھی سسٹم، تو کیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں؟ ہم اس چکر میں رہے، ابھی تو مکان بنا رہا ہوں، ابھی تو بچی کی شادی کرنی، یہ سارے کام پڑے رہ جاتے ہیں، اور لوگ حاجی حج کر کے واپس ہو جاتے ہیں، اور یہ منہ کھڑے کے کھڑے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حضرت نے بہت ہیرے حج کیے۔ تو لوگ سمجھو، قرآن مجید میں محبت الہی کی علامات کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا۔ دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ، بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک اولاد عطا کی، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کے بدن سے رضی اللہ تعالیٰ عطا کی، اور پھر حکم دیا جب وہ تھوڑے ابھی بچے ہی ہیں، چھوٹے ہی ہیں، حکم دیا کہ جاؤ ان کو بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ میں اس کے اندر ایک نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو جو سمجھ میں آ جائے گا، جاؤ ان کو بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ جو ہماری تعالیٰ حکم لے کے چلے گئے اور جا کے چھوڑ دیا۔ حضرت حاجر نے کئی بار سوال کیا کہ آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، جہاں ایک درخت سائے کے لیے نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، کیا یہ اللہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانے لگے تو کہا اچھا یہ تو بتا دو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو کہنے بس مجھے اطمینان ہو گیا، اللہ ہمیں ایسے نہیں مارے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آج نماز بھی ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، جس پر قاری نثار الحق نے عمل کر کے دکھایا اور سکھائی۔ روزہ بھی ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، مرشد نے وہ کر کے دکھایا، حج بھی کر کے دکھایا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی، سارے معاملات تو سکھا دیے، لیکن ہم سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں۔ وہ ڈبہ پیر نہیں ہے کوئی، یہ نہ سمجھنا، ان کے پاس بڑے معاملات، بہت بڑا علاقہ، بڑی بادشاہی ان کو اللہ نے عطا، اور ابھی بھی جنت المأوا کے نظارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، اگر سمجھیں گے نہیں تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں کتنا پیارا جملہ کہا حضرت حاجرہ نے، کیا فرماتی ہیں آپ کہ اگر یہ حکم الہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یقیناً اللہ اس طرح سے ہمیں نہیں مارے گا۔ تو آج اگر ہمارا بھی ایمان ایسا ہی ہو جائے اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے، تو کیا ہم اس طرح سے مر جائیں گے؟ ہم کبھی نہیں مریں گے جب تک ہماری زندگی ہم زندہ، کبھی نہ مرنا۔ تو میرے منہ سے لفظ نکل گیا، محاورتاً کہا جاتا ہے مرنا تو ہر ایک شخص کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اتنا نہیں ہے صرف ہر نفس کو موت، ثم الینا ترجعون،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر تم لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف کس لیے؟ تم نے کیا کیا ذرا یہ تو بتا دو. جس دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا تھا تم نے کیا کیا ذرا یہ تو بتا دو. اب جس نے اس کی حکم عدولی کی ہوگی تو کہے گا ہا ہا لا ادری حیاتا. اور جو نیکوکار بندہ رہا ہوگا، ختم کر دیتا ہوں یہیں پہ کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ بے چین ہو جائیں گے، ان دل تو جا رہا ہے اور بولنے کا. جو نیکوکار بندے ہوں گے، جنہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہوگا جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، جو اللہ کے رسول سے ان کے صحابہ نے لیا، وہ طریقہ اختیار کیا ہوگا. صحابہ سے تابعی نے لیا، تابعی سے تابعی نے لیا، تابعی سے علماء اور اولیاء نے لیا، وہی طریقہ جو نثار الحق نے لیا. تو ان کے لیے پھر رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان پانے والی روح، یہ ہمارا کیبنٹ ہے، یہ باڈی ہے، اس کے اندر ایک اور ایسی باڈی ہے. جیسی یہ باڈی ہے نا، اس کے اندر یہ ہے جس میں کثیف، وہ ہے جس میں لطیف. بالکل اسی طرح کی باڈی کھینچ کے باہر نکال دی جاتی، بولے مر گیا. ہم کہتے ہیں نا مر گیا. لطائف ہیں جب روح پوری پھر ایک وہ بیان ہو جائے گا، جب کھینچی جاتی ہے تو ایک مقام ہے استخوان، یہاں پر آ کے ٹھہر جاتی ہے پورے جسم سے نکل کے. کہتے ہیں نا مردے کے سامنے رو نہیں سن سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے بس حرکت نہیں کر سکتا. اچھا پھر وہ یہاں آ کے رک جاتی ہے تو ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے، دیکھو میرے ذہن سے نام نکل گیا، بہرحال وہ آ کے اس کو سوالات کا پرچہ دے جاتا ہے. 360 سوالات ہوتے ہیں اس میں. اب اس روحانی کی وہ بن جاتی ہے انگلی، قلم، اور یہ جو لعاب ہوتا ہے یہ روشنائی. آبجیکٹو ٹک کرو، آج کل آبجیکٹو کا دور آ گیا ہے نا، صرف ٹک کرنے والا آ گیا نا، ٹک کرو. وہ ٹک کرتا ہے اتنی دیر میں اس کے ورثہ تدفین کا بندوبست کرتا ہے، اس کی تدفین کا بندوبست کرتے ہیں اتنی دیر میں. اتنی دیر میں جب وہ ٹک کر لیتا ہے اور اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں تو وہ 3 سوالات بھی لکھ لیتا ہے. بخاری اور مسلم میں تو ایک ہی سوال ہے، باقی ابن ماجہ اور مسند احمد میں 3 سوالوں کا تذکرہ ہے. لیکن علماء کرام 3 کا یوں کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی تھی اور ان کو خدا کا بیٹا مان لیا تھا. اسی وجہ سے پہلے وہ جو سوال کیا گیا، من ربو کا، تیرا رب کون، ما دینو کا، تیرا دین کیا، ما کنت تقول فی حقہ ھذا الرجل. بخاری اور مسلم میں صرف یہی سوال ہے، ایک سوال ہے صرف یہ کہ یہ سوال ہوگا. وہ جو 3 سوال ہیں وہ دو سوال ہیں وہ اختیاری ہیں، یہ لازمی ہے مسلمانوں کے لیے، یہ لازمی ہے. یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس طرح سے کہو، کیونکہ کفار کو بھی شبیہ دکھائی جائے گی. تو اصل چیز یہی ہے، کامیابی یہی ہے کہ جو اس چیز میں کامیاب ہوتا ہے اللہ جانتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے اطمینان پانے والی روح چلی آ الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے ممتاز بندوں میں. اب ممتاز بندے تو نثار الحق بھی ہیں اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے ہیں. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ممتاز، اللہ جانتا ہے اتنے سارے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ولایت کی 5 اقسام ہیں. ایک ولایت وہابی ہوتی ہے، اس میں اللہ جسے چاہے ولایت دے دیتا ہے. ایک ولایت وہابی، ولایت قصبی، ولایت شرعی، ولایت عطائی، ولایت تکوینی. یہ پھر ایک لمبا 1.5-2 گھنٹے کا موضوع ہے، اتنا سا بتا دیا. لیکن ولی کیا عرص ہے آج، اور ولی کی بات ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بتانا ضروری ہے. تو وہ چلاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میرے ممتاز بندوں میں داخل ہو جا. اور پھر کیا کہہ رہا ہے، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. میری جنت سے، جب جنت اللہ کی تو اللہ بھی تو ہمارا ہے بھائی. جس اللہ تو مکان ہونے سے وہ ہے نا،
کوئی مکان نہیں ہے نا, جنت ہمارے لیے بنائی ہے نا, تو دیدار کہاں کرائے گا اپنا؟ جنت میں تو کرائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. اس طرح سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو کہ حضرت صاحب کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے مطابق سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے, یقیناً سنت رسول اللہ پہ عمل کریں گے تو قرآن سے باہر جائیں گے ہی نہیں. یہ تو اٹل بات ہے کہ قرآن سے باہر جائیں گے نہیں. جو قرآن کو رسول اللہ سمجھتے تھے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ قرآن کے ایسے ایسے رموزوں کو کھول دیں گے کہ لوگ علماء کرام بڑے بڑے حیران رہ جائیں گے, ارے ہماری تو اس طرف نگاہ نہیں گئی. تو آقا علیہ السلام کی نگاہ تو ہر طرف تھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حلقہ ذکر ہوا, مختصر سا شجرہ شریف دعا اور مختصر سلام, پھر مع حاضر. ٹھیک ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے.